حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوا تو جتنے بھی حافظ تھے یہ حفاظ سارے کے سارے اسی قرآن کی ترتیب سے تھے جو آج ہمارے سامنے۔ قرآن کو دوبارہ پھر لکھنا، اسے کمپائل کرنا، اس کی ایک وجہ پیش آ گئی۔ ہر کوئی قرآن پڑھتا تھا، کچھ دیہات کے صحابہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، وہ سن کے یاد کر لیتے تھے بس، وہ ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ پڑھے لکھے نہیں تھے نا۔ عربوں میں ہمیشہ حافظے کی روایت رہی ہے، جیسے پچھلی مرتبہ آپ سے عرض کیا تھا، اور ایرانیوں میں لکھنے کی روایت رہی ہے، یہ لکھے پڑھے لوگ تھے، وہ نہیں تھے۔ تو جب جنگ یمامہ ہوئی تو 700-800 حافظ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ آرمینیا میں قرآن پڑھتے ہوئے مسلمانوں کا اختلاف ہوا کہ یہ لفظ کیا ہے، اسے کس طرح پڑھنا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر خلافت راشدہ تک پہنچی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سنا کہ اتنے 100 حفاظ صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، وہ شدید پریشان ہوئے اور کانپنے لگے۔ ان کا چلو میرے ساتھ جو فوج آئی لے گئے، اور جا کر حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا ابو بکر قرآن لکھوائیں قبل اس کے کہ ضائع ہو جائے۔ انہوں نے کہا عمر میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت اس کو چھوڑ دیں، آپ قرآن لکھوائیں۔ اور اتنا اصرار کیا انہوں نے اس پہ کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ مان گئے۔ اب قرآن لکھے گا کون؟ تو یہ دونوں حضرات گئے زید رضی اللہ عنہ کے پاس، زید کا نام قرآن میں آیا، اور زید رضی اللہ عنہ جوان لڑکے تھے، اور اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زید قرآن لکھو، جمع کرو۔ انہوں نے کہا جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ضرورت ہے تم قرآن کو جمع کرو۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھے کہہ دیتے نا کہ سوئی کی نوک سے ایک پہاڑ کو اکھیڑ دو اور دوسری جگہ منتقل کرو تو وہ آسان ہوتا، لیکن قرآن کا جمع کرنا میرے لیے اس سے زیادہ دشوار تھا کہ ایسے نہ ہو اس میں کوئی مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ کو جواب کیا دینا ہے، تو خدا کا کلام۔ مسلسل اصرار پہ انہوں نے یہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں تم میں سے جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا ہے اور 2 آدمی یہ گواہی دیں کہ واقعی ہمارے سامنے لکھا گیا ہے، کہ قرآن کے لیے اتنا کڑا معیار انہوں نے رکھا تھا، قسم کھائیں کہ ہمارے سامنے لکھا گیا ہے تو میں اس کو شروع کرتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سبھی زندہ تھے۔ اب انہوں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، فاتحہ رکھی، یہ کچھ حصے آئے جو چمڑے پہ لکھے ہوئے تھے، کچھ حصے آئے جو درختوں کی چھال پہ لکھے ہوئے تھے، کچھ حصے آئے جو کپڑے پہ لکھے ہوئے تھے، کچھ حصے اور ہر طرح لکھتے تھے نا کہ سارا قرآن اس طرح کمپائل ہو، اس طرح قرآن پورا جمع کیا گیا۔ اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، نہیں ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ، آسانی سے مل جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی آیا اور اس سے کہا آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ نے پیسے آدھے دیے آدھے نہیں دیے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو پورے پیسے دے دیے۔ اور وہ معاملہ ہوا تھا تنہائی میں، تو اس یہودی نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو خدا کا رسول کہتے ہیں، کوئی گواہ ہے؟
تو یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا میرے سامنے دیے، میں گواہ ہوں۔ یہودی شرمندہ ہوا چلا گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیسے گواہی دے دی؟ یہ تو میرا اور اس کا معاملہ تنہائی میں طے ہوا۔ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے کہے پہ جب ایمان جیسی بڑی دولت لے آئے ہیں اس میں شک و شبہ نہیں، جھوٹ نہیں، تو یہ گھوڑے کی قیمت کیا چیز ہے، آپ اس پہ کوئی جھوٹ بولیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے اس کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بڑا شرط تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے سورہ توبہ کی جو آخری آیت تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میں سے ایک فرد ہے، تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہو، 2 آدمی گواہی دیں، کوئی ثبوت نہیں۔ ہم لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ آیت تو ہے، ہمیں یاد بھی ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہاں کیا کریں؟ تو دیکھا تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ ایک ٹکڑا لیے چلے آ رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سورہ توبہ کی آخری آیت۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک اور گواہ اور چاہیے۔ انہوں نے کہا مجھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 گواہوں کے قائم مقام قرار دیا تھا، ضرورت کیا ہے دوسرے؟ اللہ تعالیٰ بعض کام غیبی ذرائع سے ایسے کرتا ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی۔ پھر اس قرآن کریم کو مکمل کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رکھوا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ قرآن کریم منتقل ہو گیا تھا ام المومنین حفصہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ نے رکھ لیا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں پورا قرآن موجود تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آرمینیا کی جنگ جہاں پہ اختلاف ہوا کہ قرآن میں یہ لفظ کیسے ہے اور یہ لفظ کیسے ہے، تو لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عثمان فکر کریں قرآن کی قبل اس کے کہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کوئی کہے یہ لفظ ہے، کوئی کہے یہ لفظ ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ قرآن ام المومنین سے منگوایا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ یہ تو وہ چیز ہے جو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور والد نے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ لکھوایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پھر خود تشریف لے گئے اور وعدہ کیا کہ میں آپ کو آپ کی امانت لوٹا دوں گا، امانتاً دے دیجیے۔ اس سے پھر پہلا قرآن لکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 8 نسخے اس کے بنوائے اور فرمایا اس وقت عالم اسلام میں 8 بڑے شہر ہیں اور ہر شہر میں اس کی جامع مسجد میں ایک قرآن لے جا کے رکھ دو، اور خلافت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ کوئی بھی آئندہ قرآن لکھا پڑھا جائے گا تو اس میں یہ خط عثمانی جو ہے نا یہ اب تک ہے، اس لیے اب بھی کوئی رسم عثمانی اسے کہتے ہیں، رسم خط کو بھی کہتے ہیں نا، کوئی بھی خط عثمانی کے خلاف قرآن لکھے گا تو جائز ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں، یہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے نا، رحمان میں میم پر کھڑی زبر ہے، اس لیے اسے رحمان پڑھتے ہیں، یہ رسم عثمانی ہے۔ اب اس میں بسم اللہ الرحمن میم الف کر دے اور نون کو الگ کر دے، آیا خیال میں؟ رحما الف کے ساتھ لکھ دے اور نون الگ سے لکھ دے، تو اس میں اور اس لکھے ہوئے میں کھڑی زبر کا فرق ہے۔ فقہا اسے منع کرتے ہو، کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ بس جو رسم عثمانی چلی آتی ہے اسی رسم عثمانی کے مطابق قیامت تک قرآن لکھا جائے گا۔ یہ قرآن کی اپنی ایک زبان ہے، اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا۔ اس رسم عثمانی میں قرآن میں کبھی لفظ تابوت کو دیکھنا، تابوت میت کو جس میں رکھتے ہیں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسے لکھوایا تھا؟
اور ویسے عربی میں کیسے بڑے اختلافات، بہت چیزیں جگہ جگہ آپ کے سامنے آئیں۔ ایک اور مثال اسی سے دیکھ لیتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یہاں کیسے لکھا ہے اور مالک ہم اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ میم الف اور لام کاف الگ الگ کر کے لکھتے ہیں نا۔ قرآن میں مالک ایسے ہی لکھا جائے گا کیونکہ رسم عثمانی یہی ہے۔ اگر کوئی میم الف اور لام کاف الگ لکھے گا تو گناہ کی بات کرے گا، ہے وہ بھی مالک ہے، یہ بھی مالک۔ فرق کیا پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ جب آپ 7 قراتوں میں پڑھیں گے تو اسے پڑھیں گے، ایک قرات مالک کی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایک قرات اور ہے اور وہ ہے مالک یوم الدین۔ اب غور کرو، یہ مالک کو ملک بنایا جا سکتا ہے، کھڑی زبر اگر میم کی ہٹا دی جائے اور صرف زبر ڈال دی جائے تو پھر یہ ہو جائے گا مالکی یوم الدین۔ انہوں نے اس میں الف نہیں لکھوایا تاکہ دونوں قراتیں جمع ہو جائیں، اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھیں، اس کو مالک یوم الدین بھی پڑھیں، ساری قراتیں اس میں۔ یہ خط عثمانی ہے۔